اور احترام والے وہ لوگ، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ جب کبھی سامنے آتے نا تو حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں شخصیات، یہ دونوں بزرگ ہستیاں، ان کے احترام میں اگر سواری پر ہوتے تو اتر کر پیدل چلنا شروع کر دیتے۔ کیوں؟ یہ سرکار کے چچا آ رہے ہیں، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی تعظیم۔ بات یہ کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی اتنی تعظیم کیا کرتے تھے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کا اتنا احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قرآن پاک کو جمع فرمایا۔ جب آپ نے دیکھا کہ ظاہر سرکار کے زمانے میں قرآن پاک جب نازل ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مختلف لہجوں میں، ظاہر عرب کے جو قبائل تھے مختلف لہجے تھے ان کے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی اردو بھی بولتا ہے تو اس کے بھی مختلف لہجے ہیں، کراچی والوں کا لہجہ کچھ اور ہے، ارے بھائی کیا کر رہے ہو ہیں، اور ہمارا پنجاب والوں کا لہجہ کچھ اور ہے، تو یوں لہجے مختلف ہوتے ہیں نا۔ تو جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا وہ تو عربی لہجے میں، عربی زبان میں قریش کے لہجے میں نازل ہو رہا تھا، لیکن دیگر لوگوں کو اسی لہجے میں پڑھنے میں کچھ دشواری ہوتی تھی، تو سرکار نے انہیں اجازت دے دی کہ آپ اپنے لہجے میں پڑھ لیں۔ اب اس سے معنی نہیں بدلتا تھا، ظاہر الفاظ تو وہی تھے، صرف لہجہ تھوڑا مختلف ہو جاتا تو اس سے معنی نہیں بدلتا تھا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ نے دیکھا اسلام جب دور دور تک پھیلا اور اجمی جو عربی نہیں جانتے، اب انہوں نے بھی ظاہر قرآن پاک کو پڑھنا تو تھا، اب خطرہ تھا کہ کہیں اگر ہر لہجے میں اب اجازت باقی رکھی جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا معنی اور مفہوم بدل جائے، لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا معنی بدل دے۔ اس لیے آپ نے صحابہ کرام دیگر کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن پاک جو عربی اور قریشی لہجہ میں ہے اسی کے کچھ نسخے بنا کے تو دیگر ممالک میں بھیج دیے جائیں، اور باقی جو نسخہ جات ہیں، باقی جو لہجے ہیں ان کو محو کر دیا جائے، تاکہ قرآن پاک کے معانی، مفاہیم اور اعراب اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو سکے۔ تو یہ آپ کی ایک بہت بڑی فراست، یہ ایک بڑا کام تھا۔ تو یہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ قرآن پاک کو جمع فرمایا۔ تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں قرآن پاک میں کسی ایک لفظ تو کیا، حرف تو کیا، ایک زبر زیر کا فرق بھی نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم قرآن پاک کو نازل فرمانے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اور یہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قرآن پاک کو یوں جمع فرمایا اور امت کو ایک لہجے پہ اور ایک ہی انداز پہ جمع فرمایا۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر بہت بڑے کارنامے ہیں۔ اچھا، آپ کی فراست کی بات ہو رہی تھی تو چلو ایک بات کر دیتا ہوں، آپ لوگوں کے بڑے خیر خواہ تھے نا، لوگوں کے بڑی بھلا چاہنے والے تھے۔ آپ نے بڑے واقعات سنے ہیں کہ جناب فلاں جگہ پہ کنویں کی ضرورت، پانی کی کمی تھی، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ کنواں خریدے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کنواں خرید کے سرکار کے بارگاہ میں پیش کر دیا، وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے پینے کے لیے۔ تو یوں لوگوں کے بڑے خیر خواہ تھے۔ ایک شخص آیا تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم بد نگاہی نہ کیا کرو، بد نگاہی نہ کیا کرو۔ وہ کہتا ہے جناب ہم نے تو سنا تھا کہ وحی
ختم ہو گئی ہے۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے تو وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو یہ اب کیسے وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا؟ مطلب یہ کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں بد نگاہی کر کے آیا ہوں؟ تو حدیث پاک نا اتقوا فراست المومن ینظر بنور اللہ، فرمایا کہ مومن کی نظر سے ڈر وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہاں وحی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے لیکن فراست ابھی باقی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت دیکھنے کی جو صلاحیت دی ہے، فراست، وہ ابھی باقی ہے، تو اس سے میں نے دیکھ لیا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست تھی، آپ کی دور اندیشی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمالات اتنے زیادہ ہیں، وراء الورا ہیں۔ میں 3-4 دن سے میں صبح کی نماز، عصر کی نماز میں آپ کی عظمتوں اور شانوں کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں الحمدللہ، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام دیا ہے، اتنا مقام دیا ہے، اتنی شانیں دی ہیں کہ بیان کرتے رہیں ختم ہوتی نہیں۔ آخر میں وہ بیت رضوان والا تھوڑا واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لائے تھے، تو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا، کفار قریش کی طرف سے آپ کو روک لیا گیا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ کیا۔ اب کافروں کی طرف سے بھی سفیر آ رہے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے، اور ادھر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سفیر کافروں مکہ والوں کے پاس بھیجا۔ تو وہ کن کو بھیجا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پیشکش کی، انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ چاہیں تو، حضرت عثمان غنی کو کہا آپ چاہیں تو آپ عمرہ کر سکتے ہیں، آپ طواف کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ کے نبی کو فی الحال اجازت نہیں ہے، وہ اگلے سال آئیں تو پھر انہیں اجازت ہوگی۔ تو قربان جاؤں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہوتی ہے محبت۔ آج لوگ پوچھ کے محبت کرتے ہیں، پوچھ کے، جی یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کہاں لکھا ہے تو وہ کہاں لکھا ہے۔ تو محبت پوچھ کے کی جاتی ہے کیا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھ کے کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا لعاب دہن ہم آپ کے چہروں پہ لگا رہے ہیں، آپ کے بال مبارک ہم سنبھال کے رکھ رہے ہیں برکت کے لیے، آپ کے وضو کے پانی کو ہم اپنے جسم پہ لگا رہے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ پوچھ کے کیا تھا؟ نہیں، اپنی محبت سے خود کر رہے ہیں۔ تو محبت پوچھ کے نہیں کی جاتی۔ وہ علامہ خادر حسین رضوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، کمال انہوں نے عشق و محبت کا درس دیا۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ محبت انے واہ ہوندی ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال محبت کرو تے انے واہ کرو، ہے نا پنجابی دا جملہ انے واہ کرو۔ تو یہ ہے محبت۔ محبت دلیلیں نہیں مانگتی ہیں۔ وہ آپ علامہ خادر حسین رضوی سے یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں جناب سرکار کے نام پہ انگوٹھے چومنے ہیں تو تجھے دلیل چاہیے، تیرے انگوٹھے بڑے قیمتی ہیں۔ ان کا ایک اپنا انداز ہوتا تھا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں آفر کی گئی کہ آپ چاہیں تو عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کرنا، میں نے سرکار کے بغیر طواف نہیں کرنا۔ حالانکہ طواف عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان کا کیا مزاج تھا کہ عبادت وہی عبادت ہے جو سرکار کی محبت میں کی جائے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سرکار گود میں تشریف فرما لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، نماز عصر چلا گئی، نہیں جگایا نا، تو وہ کیا سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ثابت آپ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے
आला खतर की है। नमाज असर की ज़्यादा फजीलत बयान हुई है कुरान पाक में, हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, तमाम नमाज़ों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज सलात वुस्ता की। तो बहरहाल अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने क्या फरमाया? नहीं, मुझे हाजत नहीं है, मैं अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बगैर तवाफ़ नहीं कर सकता। बहरहाल अगला जुमला आगे जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से ये अफवाह फैल गई कि माज़अल्लाह आपको शहीद कर दिया गया है। जब ये अफवाह फैल गई, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से बैत ली। इसे कहते हैं बैत रिज़वान। कुरान पाक में इसका जिक्र है, 26वां पारा सूरतुल फतह, बैत रिज़वान। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौqa ऐदीहिम। ए महबूब, जब आप बैत कर रहे थे अपने सहाबा से, तो वो आपसे बैत नहीं कर रहे थे, वो अल्लाह से बैत कर रहे थे। नहीं यार, बड़ी मोहब्बत वाली बात है। बैत सरकार कर रहे हैं ना, अपने सहाबा से बैत ले रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि वो आपसे बैत नहीं कर रहे थे, वो अल्लाह से बैत कर रहे हैं। यदुल्लाहि फौqa ऐदीहिम, उनके हाथ पर अल्लाह का हाथ था। उनके हाथ पर, ये मैं कोई मतलब किस्सा कहानी नहीं, कुरान पाक पढ़ रहा हूँ। यदुल्लाहि फौqa ऐदीहिम, फरमाया उनके हाथ पे अल्लाह का हाथ था, उनके हाथ पे अल्लाह का हाथ था। यानी गोया सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ को खुद अल्लाह अपना हाथ कह रहा है। आगे जो इससे भी मज़े की बात है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सब सहाबा से बैत ले ली, तो फिर एक हाथ अपनी तरफ से और दूसरा हाथ फरमाया कि ये हाथ मेरे उस्मान का हाथ है। यानी उस्मान की तरफ से सरकार खुद बैत कर रहे हैं, फरमाया ये हाथ मेरे उस्मान का हाथ है। अब क्या मतलब, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान, यानी अपने हाथ को हज़रत उस्मान का हाथ कहें, अल्लाह अपने हबीब के हाथ को अपना हाथ कहे, तो हज़रत उस्मान गनी की अज़मतों का आलम क्या हो। क्या शान है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि उनके हाथ को सरकार अपना हाथ कह रहे हैं और सरकार के हाथ को अल्लाह अपना हाथ कह रहा है। हालांकि ये मसला याद रखें कि अल्लाह ताला जिस्म से पाक है, जिस्म से पाक है। यानी जिस तरह ये हमारा जिस्म है, हर चीज़ का एक जिस्म है, ठीक है ना, हर चीज़ देख रहे हैं ना आप, एक जिस्म है हर चीज़ का। तो अल्लाह ताला जिस्म से पाक है, वो नूर ही नूर है, लेकिन उसका हाथ कैसा है? जैसे उसकी शान है। उसका हाथ कैसा है? जैसे उसकी शान है, उसकी शान के मुताबिक उसका हाथ। तो हमारी तरह वो जिस्म से पाक है, ये मसला आपने याद रखना है। तो इसलिए फिर किसी शायर ने क्या खूब कहा कि जिदा हाथ रब अपना हाथ आखे, जिदा हाथ रब अपना हाथ आखे, होवे काफिर जेड़ा वख आखे, होवे काफिर जेड़ा वख आखे, जिदा हाथ रब अपना हाथ आखे, होवे काफिर जेड़ा वख आखे। तो इसमें करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की और फिर सरकार के ग़ुलाम हज़रत उस्मान गनी की शान वाज़े हो रही है। इसमें एक नुक्ता ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कि हाथ को अल्लाह अपना हाथ कह रहा है। और एक हदीस पाक का मफ़हूम है, सरकार ने शायद बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, फरमाया कि इन्नमा अना कासिम वल्लाहु यूती, अल्लाह अता फरमाने वाला है, मैं तकसीम करने वाला हूँ। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु यूती, अल्लाह अता फरमाता है, मैं तकसीम फरमाता हूँ। ये बुखारी शरीफ के हदीस पाक है। तो अब माज़अल्लाह कोई कहे कि जी वो कुछ नहीं दे सकते, वो कुछ नहीं कर सकते,
تو یہ کس قدر بد نصیبی والی بات ہے. اور ایک طرف مسلمان ہونے کا دعویٰ اور پھر دوسری طرف اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بھی نہیں ماننا. تو یہ کیسا دین، کیسا ایمان اور کیسے نظریات، کیسی سوچ ہے. میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت وہ تو ہمیں کیسا سبق دیں گے. آپ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے نا، اللہ کے محبوب ہے نا. تو اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو سرکار کو بھی مالک ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بنا کے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا ہے. اس لیے کہ محبوب اور محب میں کوئی میرا تیرا تھوڑا ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے تو یہ تیرا ہے. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں میرا بھی تیرا ہے تو تیرا بھی تیرا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پھر میرا تیرا نہیں ہوتا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا اور نبیوں کا تاجدار بنا کے بھیجا ہے. تو جناب پھر دیا کچھ بھی نہ ہو. ساری کائنات کا محبوب اور انبیاء کا سردار اور تاجدار بنا کے بھیجا اور معاذاللہ اختیار کچھ بھی نہ دیا ہو. تو اللہ تعالیٰ دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.